بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: وظهرت الأصوات في المساجد وساد القبيلة فاسقهم وكان زعيم القوم أرذلهم. رواہ الترمذی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے علامات بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: مساجد میں آوازیں بلند ہونے لگیں گی، فاسق اور فاجر آدمی قبیلے کا سردار بن جائے گا اور گھٹیا اور رذیل آدمی قوم کا لیڈر بن جائے گا۔ حضور نے فرمایا یہ علامات اور دیگر چند علامات جب ظاہر ہو جائیں تو پھر سرخ آندھیوں اور زلزلوں کا انتظار کرو۔ دوستو، ہم ایک ہی روایت سے علامات قیامت کے متعلق کچھ چیزیں پڑھ رہے ہیں۔ آج بھی 3 علامات کا بیان ہے۔ سب سے پہلے وظہرت الاصوات فی المساجد، مساجد کے اندر ایسی آوازیں بلند ہونے لگیں گی جو مساجد کے ادب کے خلاف ہوں گی، جو شریعت کی نظر میں، اللہ کی نظر میں ناپسندیدہ ہوں گی۔ مساجد کے اندر ذکر کی آوازیں بلند ہونی چاہیے، تلاوت کی آوازیں بلند ہونی چاہیے، جبکہ ہمارے معاشرے میں لوگ ذاتی گپ شپ کے لیے، اور آج کل تو موبائل کی وجہ سے وہ میوزک جو مساجد سے باہر عام حالات میں بھی اس کی آواز شریعت کی نظر میں ناپسندیدہ ہے، وہ آوازیں بھی اب مسجد میں آنے لگی ہیں بے احتیاطی کی وجہ سے۔ اور دوسرا اور تیسرا اس کا مفہوم ملتا جلتا ہے کہ سردار اور ذمہ دار ایسے لوگ بن جائیں گے جو معاشرتی طور پہ بھی اور شرعی طور پہ بھی ان کی زندگیاں کوئی آئیڈیل نہیں ہوں گی۔ یعنی شرعی طور پہ آئیڈیل زندگی اس کی جو احکام شرعیہ کے مطابق زندگی گزارے، فرائض و ارکان اسلام کی پابندی کرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کے مطابق زندگی گزارے۔ حضور نے فرمایا ساد القبیلۃ فاسقہم، جس کی زندگی حضور جیسی نہیں ہوگی وہ قبیلے کے سردار بن جائیں گے، اور جو اخلاقی طور پہ، معاشرتی طور پہ بھی ذمہ دار بننے کے لائق نہیں ہوں گے، ان کی زندگی معاشرتی طور پہ بھی آئیڈیل نہیں ہوگی، وہ معاشرے میں برے لوگ سمجھے جائیں گے، انہی لوگوں کو معاشرے میں ذمہ دار بنا لیا جائے گا اور سردار بنا لیا جائے گا۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے مساجد میں جاتے ہوئے احتیاط کریں، موبائل گھر میں رکھ کے جائیں، اور اگر ساتھ لے کے جائیں تو بڑی احتیاط کے ساتھ اس کو بند کریں اور مسجد میں احترام سے وقت گزاریں۔ اسی طرح کوشش کریں کہ ہم جن کو اپنا ذمہ دار بنا رہے ہیں، جن کو ہم اپنا لیڈر بنا رہے ہیں، وہ لوگ کم از کم فرائض و ارکان اسلام کے پابند ہوں اور معاشرتی طور پہ اچھے لوگ سمجھے جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔